عام طور پر جب ہم کسی فیصلے کی بات کرتے ہیں نا تو ذہن میں ایک ایسے انسان کی تصویر ابھرتی ہے جو اکیلا بیٹھا کوئی معمہ یا پزل حل کر رہا ہو۔ ہاں، وہ سارے ٹکڑے ترتیب دے رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس یہی بہترین راستہ ہے۔ بالکل، وہ صورتحال کا جائزہ لیتا ہے اور بس اپنے لیے راستہ چن لیتا ہے۔ یہ عمل بظاہر بڑا سیدھا اور واضح محسوس ہوتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص ایک ایسا پزل حل کر رہا ہے جس کے ٹکڑے مسلسل اپنی شکل بدل رہے ہوں۔ اور وہ تبدیلی کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ بالکل، اور یہ تبدیلی اس بات پر منحصر ہو کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا دوسرا شخص کیا کر رہا ہے۔ یعنی وہ جیسے ہی کوئی ٹکڑا رکھتا ہے، پزل کی پوری صورتحال فوراً بدل جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور پیچیدہ صورتحال کی منظر کشی ہے، کیونکہ دیکھیں ایسی حالت میں فیصلہ سازی صرف اپنے حالات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا مکمل دار و مدار اس بات پر آ جاتا ہے کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہے اور وہ اپنا اگلا قدم کیا اٹھانے والا ہے۔ یہاں اکیلے کی کوئی منطق کام نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک کہا، اور بس یہیں سے ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع اور تحریریں موجود ہیں وہ بنیادی طور پر گیم تھیوری کے گرد گھومتی ہیں۔ تو اس جائزے کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ جب انسان کی کامیابی کا انحصار دوسروں کے فیصلوں پر ہو تو منطقی اور درست فیصلے آخر کیسے کیے جاتے ہیں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ جب ہم یہاں گیم یا کھیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ذہن فوراً لوڈو، کیرم بورڈ یا کسی گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے کرکٹ میچ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہم یہاں شطرنج کی بساط کی خاموش پیچیدگیوں سے لے کر دو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے درمیان قیمتیں طے کرنے کی سر جنگ تک ایک انتہائی وسیع علم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو گیم تھیوری دراصل اسٹریٹجک فیصلہ سازی کی ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ یہ ریاضی اور معاشیات کی وہ شاخ ہے جو ان حالات کا گہرائی سے تجزیہ کرتی ہے جہاں مختلف انسانوں، اداروں یا ملکوں کی تقدیریں اور ان کے فیصلوں کے نتائج آپس میں ایک دھاگے سے بندھے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ سائنس پیشگوئی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگ کس قسم کا رویہ اختیار کریں گے۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کس بڑی چیز کی بات کر رہے ہیں، مگر میرے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہے کہ سائنس کی اس ٹھوس زبان میں ہم گیم کو تکنیکی طور پر کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ کیا اجزاء ہیں جن سے مل کر ایک اسٹریٹجک گیم بنتی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی گیم کو کھڑا کرنے کے لیے چند بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کھلاڑی یا جسے ہم فیصلہ ساز کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ انسانی ہو؟ بالکل نہیں، ضروری نہیں کہ یہ صرف دو انسان ہوں۔ یہ بڑی کمپنیاں، سیاسی پارٹیاں یا ممالک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم ستون حکمت عملیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے چالوں کا وہ مکمل خاکہ جو کوئی کھلاڑی اختیار کر سکتا ہے۔ مثلا ایک کمپنی طے کرتی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کی قیمت گرائے گی تاکہ مارکیٹ پر قبضہ کر سکے، تو یہ اس کی ایک حکمت عملی ہے۔ اچھا، حکمت عملی تو بن گئی، مگر یہ سب محنت کی کس لیے جا رہی ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی تو ہونا چاہیے نا؟ ہاں بالکل، اور اسی نتیجے کو ادائیگیاں یا پے آف کہا جاتا ہے۔ پے آف، صحیح۔ جی، پے آف سے مراد وہ حتمی فائدہ یا نقصان ہے جو تمام کھلاڑیوں کی چالوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ منافع، کسی چیز کی افادیت یا پھر قید کی سزا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کھلاڑی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ذاتی پے آف زیادہ سے زیادہ کرے۔ بالکل منطقی بات ہے۔ اور ظاہر ہے اس پورے کھیل کو چلانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کس کی باری کب آئے گی اور کھیل ختم کب ہوگا۔ ایک اور چیز جس نے مجھے ذرائع پڑھتے ہوئے بہت متوجہ کیا وہ ہے معلومات یا انفارمیشن کا کردار۔ ایسا لگتا ہے کہ گیم میں معلومات دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو پرفیکٹ انفارمیشن یا مکمل معلومات کہا جاتا ہے، جس کی بہترین مثال شطرنج ہے۔ ہاں، شطرنج میں سب کچھ سامنے ہوتا ہے۔ بالکل، شطرنج کی بساط پر کوئی راز نہیں ہوتا۔ ہر مہرہ، پچھلی تمام چالیں، سب کچھ دونوں کھلاڑیوں کے سامنے شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ مگر دوسری طرف امپرفیکٹ انفارمیشن یا نامکمل معلومات کا تصور ہے، جیسے تاش کے کھیل میں ہوتا ہے۔ جی،
पोकर जैसे खेल में आपको असूल तो मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपके मुखालिफ के हाथ में कौन से पत्ते छुपे हैं। वो महज धोखा दे रहा है या वाकई ताकतवर है। लेकिन ये सारी इस्तिलाहात सुनकर मुझे एक उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मतलब ये खिलाड़ी, पे ऑफ, असूल, क्या इसका मतलब ये है कि इंसानी जिंदगी, जज्बात और कारोबार महज एक रियाजी की मसावात है? क्या हम इतने ही मशीनी हैं? ये बड़ी दिलचस्प बहस है। हकीकत ये है कि गेम थ्योरी इंसानी जिंदगी को किसी बेजान मसावात में तब्दील नहीं करती, बल्कि ये हमें एक रस्मी जुबान देती है ताकि हम इंतहाई उलझे हुए मामलात को मॉडल कर सकें। यानी एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। बिल्कुल। जब हालात बहुत पेचीदा हों और हर तरफ शोर होना, तो ये रियाजियाती मॉडल उन बुनियादी महरुकात को उभार कर सामने ले आता है जो आम आंख से नजर नहीं आ रहे। ये इंसान को मशीन नहीं बनाता, बल्कि एक इंसानी फैसलों के पीछे काम करने वाली छिपी हुई मंतिक को एक फ्रेमवर्क में पेश करता है। ठीक है, ये बात कुछ हद तक तसल्ली बख्श है। तो अब जब हम गेम के इन बुनियादी अज्जा को समझ चुके हैं, तो अगला कदम ये जानना है कि कोई भी गेम चलते चलते आखिर रुकेगी कहाँ। वो क्या नुक्ता है जहाँ सब कुछ आकर ठहर जाता है? और यहीं से हम एक बहुत ही मशहूर तस्वुर की तरफ बढ़ते हैं, जिसे नेश एक्विलिब्रियम कहा जाता है। अरे हाँ, नेश एक्विलिब्रियम। ये वही जॉन नेश है ना, जिनकी जिंदगी पर वो क्लासिक फिल्म बनी थी, ब्यूटीफुल माइंड? हाँ जी हाँ, बिल्कुल वही। इस तस्वुर के मुताबिक मैं बताती हूँ, ये गेम की एक ऐसी हालत है जहाँ कोई भी खिलाड़ी महज अपना फैसला या हिकमत अमली अकेले तब्दील करके अपना फायदा नहीं बढ़ा सकता। यानी कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। दुरुस्त कहा। इसे यूं समझते हैं कि हर खिलाड़ी दूसरों की चालों का अंदाजा लगाकर अपनी बेहतरीन मुमकिना चाल चल चुका है। अब चूंकि हर कोई अपनी जगह बेहतरीन फैसला कर चुका है, इसलिए किसी के पास भी अपना फैसला बदलने की कोई वजह बाकी नहीं रहती। अच्छा। अगर कोई अकेला अपनी चाल बदलेगा तो उससे उल्टा नुकसान होगा। इससे एक तरह का मुस्तहकम स्टैंड ऑफ पैदा हो जाता है। इसे मजीद वाज़े करने के लिए मुझे रोजमर्रा की एक आम सी मिसाल ज़हन में आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फर्ज करें कोई शख्स एक भयानक ट्रैफिक जाम में फंसा हो। हाँ, ये बड़ी आम सूरत हाल है। बिल्कुल, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां। वो देखता है कि शायद साथ वाली लेन में थोड़ी सी जगह है, लेकिन मसला ये है कि बाकी सैकड़ों ड्राइवर्स भी वही सब देख रहे हैं और उन्होंने भी अपनी अपनी समझ के मुताबिक बेहतरीन मुमकिना जगह का इंतखाब किया हुआ है। सही। इस सूरत हाल में अकेले लेन तब्दील करके कोई मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंच सकता। चूंकि सब अपनी बेहतरीन मुमकिना पोजीशन पर हैं, इसलिए पूरा ट्रैफिक जाम एक तवाज़न में आ जाता है। अरे वाह, ये तशबीह नेश एक्विलिब्रियम के तस्वुर को बेहतरीन अंदाज में समेटती है। वो ट्रैफिक जाम अपनी जगह रुका हुआ है क्योंकि हर शख्स की इनफरादी कोशिश एक तवाज़ुन का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से एक नया और कदरे परेशान कुन ज़ाविया सामने आता है। हम देखते हैं कि नीश एक्विलिब्रियम मंतिकी तो है, मगर क्या ये मंतिकी तवाज़ुन हमेशा अच्छे नताइज ही पैदा करता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। हाँ ना? क्या सबका अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अक्ली फैसला करना मजमूई तौर पर सबके हक में बेहतर होता है? और इसी उलझन को सुलझाने के लिए हम गेम थ्योरी के सबसे ज्यादा मशहूर क्लासिक मॉडल की तरफ चलते हैं, जिसे कैदियों की उलझन या द प्रिजनर्स डायलेमा कहा जाता है। ये मेरा पसंदीदा मॉडल है। वाकई ये एक ऐसा मॉडल है जो इनफरादी फायदे और इज्तिमाई नुकसान के बीच चलने वाली जंग को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। ज़राए में इसकी बड़ी जबरदस्त मंजरकशी की गई है। फर्ज करें कि एक गैंग के 2 मुजरिम पकड़े गए हैं। पुलिस उन्हें तफ्तीश के लिए 2 अलग-अलग और बंद कमरों में बिठा देती है ताकि वो आपस में बात ना कर सके। बिल्कुल। पुलिस के पास उन्हें बड़ी सजा दिलवाने के ठोस सबूत नहीं है, बस छोटे-मोटे जुर्म के सबूत है। अब तफ्तीशकार हर कैदी को एक ऑफर देता है, जो दरअसल एक स्ट्रैटेजिक गेम है। और इस गेम का पे ऑफ मैट्रिक समझना बहुत जरूरी है। देखें, दोनों कैदियों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। अगर दोनों खामोश रहें, पुलिस से ताउन न करें और आपस में वफादार रहें, तो पुलिस के पास बड़े सबूत ना होने की वजह से दोनों को सिर्फ 1-1 साल की कैद होगी। ये तो इनके लिए काफी बेहतर है। जी, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे दें और एतराफ कर लें, तो दोनों को 5-5 साल की कैद सुनाई जाएगी। मगर असल जाल तो तीसरे ऑप्शन में बछाया गया है ना। अगर एक कैदी एतराफ कर ले और दूसरे को धोखा दे दे,
جبکہ دوسرا قیدی خاموش رہ کر وفاداری نبھائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، یہ سب سے خطرناک آپشن ہے۔ اعتراف کرنے والے کو وعدہ معاف گواہ بننے پر فوراً آزادی مل جائے گی، یعنی 0 سال قید، اور جو خاموش رہا سارا ملبہ اس پر گرے گا اور اسے پورے 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا۔ اب ذرا اس کا منطقی تجزیہ کرتے ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ خود کو کسی ایک قیدی کی جگہ رکھ کر سوچتے ہیں، آپ کو بالکل نہیں معلوم کہ دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کا ساتھی خاموش ہے تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ خاموش رہ کے 1 سال سزا کاٹے یا اعتراف کر کے فوراً آزاد ہو جائے؟ ظاہر ہے کوئی بھی فوراً آزاد ہونا چاہے گا، یعنی اعتراف کرنا بہتر ہے۔ بالکل، اور اگر آپ کا ساتھی آپ کو دھوکہ دے رہا اور اعتراف کر رہا ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہ کے 10 سال کی سزا لیں یا اعتراف کر کے 5 سال کی سزا؟ اس صورت میں بھی اعتراف کرنا ہی واحد بہتر راستہ ہے تاکہ 10 سال کی قید سے بچ سکیں۔ تو مطلب دوسرے کی چال جو بھی ہو، آپ کا فائدہ ہمیشہ اعتراف کرنے میں ہی ہے۔ اسے گیم تھیوری میں غالب یا ڈومیننٹ حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں قیدی بالکل عقلی اور منطقی سوچ رکھتے ہیں۔ دونوں یہی حساب لگائیں گے کہ ان کی غالب حکمت عملی اعتراف کرنا ہی ہے اور دونوں ایسا ہی کریں گے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ گیم اپنے نیش ایکویلیبریم پر آ کر رکے گی، جو کہ دونوں کا اعتراف کرنا ہے، اور یوں ان دونوں کو 5 سال کی قید ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے، اگر وہ صرف خاموش رہتے تو 1 سال میں چھوٹ جاتے، لیکن ان کے اپنے ذاتی مفاد میں کیے گئے بالکل منطقی اور عقلی فیصلے نے انہیں بحیثیت مجموعی ایک بدترین انجام تک پہنچا دیا۔ انفرادی عقلیت اجتماعی تباہی کا باعث بن گئی۔ اور یہی اس ماڈل کی طاقت ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف عقل مند ہونا ہمیشہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ مگر دیکھیں، گیم تھیوری صرف دھوکے اور بے اعتمادی کا نام نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، قیدیوں کی الجھن کے علاوہ کچھ اور کلاسک ماڈلز ہیں جو تعاون اور ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور گیم بیٹل آف دا سیکسز ہے۔ جی، اس کا ذکر کوآرڈینیشن یا ہم آہنگی کی گیم کے طور پر کیا گیا ہے۔ فرض کریں 2 لوگ ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، مگر ان کی پسند بالکل مختلف ہے۔ ایک باکسنگ کا میچ دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا بیلے ڈانس کی پرفارمنس پر جانا چاہتا ہے۔ اب یہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ بالکل نہیں۔ دونوں کے لیے سب سے بڑا پے آف یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ رہیں، چاہے انہیں اپنی پسند کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ مسئلہ صرف یہ طے کرنے کا ہے کہ کون کس کی بات مانے گا۔ یہ سراسر رابطے اور ہم آہنگی کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور انتہائی گہرا ماڈل آتا ہے جسے اسٹیگ ہنٹ یا ہرن کا شکار کہتے ہیں۔ یہ سراسر بھروسے کی گیم ہے۔ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ تصور کریں کہ 2 شکاری ہیں۔ اگر وہ دونوں مل کر مکمل تعاون کریں تو وہ ایک بڑے ہرن کا شکار کر سکتے ہیں جس سے دونوں کو بہت زیادہ گوشت ملے گا۔ لیکن اس کے لیے دونوں کا ایک دوسرے پر اندھا بھروسہ ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ اور اگر بھروسہ نہ ہو تو دوسری طرف ان میں سے کوئی بھی اکیلے جا کر ایک چھوٹے خرگوش کا شکار کر سکتا ہے۔ خرگوش کا شکار ایک محفوظ راستہ ہے، اس میں کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر اس کا فائدہ بہت ہی کم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس ایک طرف بہت بڑا فائدہ ہے جس میں خطرہ اور دوسرے پر انحصار شامل ہے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا معمولی مگر محفوظ فائدہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اکثر دھوکے کا ڈر انسان کو اس غیر معیاری اور محفوظ راستے کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور وہ ہرن چھوڑ کر خرگوش کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور پھر ان سب کے بعد باری آتی ہے میری پسندیدہ گیم کی، جسے چکن کہتے ہیں۔ اوہ، چکن! یہ تو بڑی مشہور گیم ہے۔ جی، یہ ماڈل تصادم کو ظاہر کرتا ہے۔ تصور کریں کہ 2 گاڑیاں ایک تنگ سڑک پر پوری رفتار سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جو ڈرائیور پہلے ڈر کر اپنی گاڑی موڑ لے گا وہ ہار جائے گا اور اسے چکن یا بزدل کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں مڑا تو گاڑیاں آپس میں خوفناک طریقے سے ٹکرا جائیں گی۔ یعنی دونوں کا بدترین نقصان ہوگا۔ بالکل۔ اس گیم میں جیتنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح دوسرے ڈرائیور کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ہار مان لے۔ لیکن ذرا رکیے، اس ساری صورتحال کو سیاسی اور کاروباری دنیا کے تناظر میں دیکھتے ہوئے میرے دماغ میں ایک عجیب سا سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر کوئی واقعی اس گیم میں جیتنا چاہتا ہے تو کیا اس کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل ہی اکھاڑ کر کھڑکی سے باہر پھینک دے؟
تاکہ سامنے والے ڈرائیور کو صاف نظر آ جائے کہ اب آپ چاہ کے بھی گاڑی موڑنے کے قابل نہیں رہے، اور یوں اسے اپنی جان بچانے کے لیے ہر حال میں مڑنا ہی پڑے گا۔ ارے واہ، یہ ایک انتہائی شاندار اور اصل حقیقت پر مبنی تجزیہ ہے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بین الاقوامی سیاست اور سفارتکاری میں بالکل یہی حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے، جسے پولیٹیکل سائنس کی زبان میں برنکسمینشپ یا جنگ کے دہانے تک پہنچ جانے کی پالیسی کہا جاتا ہے۔ واقعی؟ جی، آپ جان بوجھ کر خود کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں سے آپ کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنا اسٹیئرنگ وہیل علامتی طور پر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیچھے ہٹنے یا تصادم سے بچنے کا سارا بوجھ اور دباؤ آپ کے مخالف کے کندھوں پر آ جاتا ہے۔ یہ تمام گیمز، چاہے وہ قیدیوں کی الجھن ہو، اسٹیگ ہنٹ ہو یا چکن، بظاہر بڑے فلسفیانہ اور نظریاتی ماڈلز لگتے ہیں، مگر ذرائع کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض کاغذی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ ماڈلز اس وقت پوری دنیا کا معاشی، سیاسی اور تکنیکی نظام چلا رہے ہیں۔ یہ جاننا بے حد دلچسپ ہے کہ آخر یہ تصورات حقیقی دنیا میں زمین پر کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل۔ حقیقت میں گیمز کو کئی حوالوں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی تقسیم زیرو سم اور نان زیرو سم گیمز کی ہے۔ زیرو سم کا مطلب ہے ایک ایسی صورتحال جہاں ایک کھلاڑی کا فائدہ 100% دوسرے کا نقصان ہو۔ شطرنج اس کی کلاسک مثال ہے۔ ایک جیتے گا تو لازمی دوسرا ہارے گا۔ لیکن حقیقی زندگی جیسے تجارت یا کاروبار عموماً نان زیرو سم ہوتی ہے۔ وہاں دونوں فریق ایک ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم تصور یہ ہے کہ آیا گیم صرف ایک بار کھیلی جا رہی ہے یا اسے بار بار کھیلا جانا ہے، جسے ہم ریپیٹڈ گیمز کہتے ہیں۔ یہ بار بار کھیلی جانے والی گیمز کا تصور بہت اہمیت کا حامل لگتا ہے، کیونکہ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا اس شخص سے یا اس ادارے سے کل دوبارہ واسطہ پڑنا ہے، تو پھر آپ قیدیوں کی الجھن کی طرح فوراً دھوکہ نہیں دیتے۔ وہاں اعتماد، شہرت اور انتقام کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، اور اس کی سب سے بہترین اور حقیقی مثال معاشیات میں اوپیک نامی تنظیم کی ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کا تیل پیدا کرتے ہیں۔ اب اوپیک کے اندر قیدیوں کی الجھن کا کھیل ہر وقت چلتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سب کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ تیل کی پیداوار کم رکھیں تاکہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بلند رہے۔ یہ اسٹیگ ہینڈ کی طرح سب کا مشترکہ فائدہ ہے، لیکن ہر ملک کے اندر یہ لالچ بھی ہوتا ہے کہ وہ چھپکے سے تھوڑا زیادہ تیل نکال کر بیچ دے اور خوب پیسہ کما لے۔ یہ قیدی کی طرح دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور اگر سب نے دھوکہ دیا تو اگر سب ایسا کریں گے تو قیمتیں گر جائیں گی اور سب کا نقصان ہوگا۔ تو اوپیک اسے کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ چونکہ یہ گیم ہر روز کھیلی جاتی ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں اور دھوکہ دینے والے کو سزا دینے کا نظام بناتے ہیں تاکہ اعتماد قائم رہے۔ اور صرف تیل ہی نہیں، جب ہم انٹرنیٹ پہ کچھ سرچ کرتے ہیں اور ہمیں جو اشتہارات نظر آتے ہیں، ان اشتہارات کی نیلامی کے پیچھے بھی اربوں ڈالر کی گیم تھیوری کام کر رہی ہے۔ گوگل باقاعدہ ان اصولوں کو استعمال کر کے نیلامی کے اصول طے کرتا ہے۔ اور اگر سیاست کی طرف آئیں تو کیوبن میزائل کرائسس کو کون بھول سکتا ہے؟ ہاں، جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے والی تھی۔ بالکل۔ کیوبن میزائل کرائسس دراصل عالمی سطح پر کھیلی جانے والی ایک بہت بڑی چکن کی گیم تھی۔ دونوں سپر پاورز نے اپنی گاڑیاں ایک دوسرے کی طرف دوڑا دی تھیں۔ سوویت یونین نے کیوبا میں میزائل رکھ کر اپنا سٹیئرنگ وہیل باہر پھینکنے کی کوشش کی، اور جواب میں امریکہ نے بحری ناکہ بندی کر کے دباؤ واپس ان پر ڈال دیا۔ اور پھر آخر کار باہمی تباہی کے خوف نے ایک توازن پیدا کیا اور کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور جو چیز سب سے زیادہ دنگ کر دینے والی ہے وہ یہ کہ یہ اصول صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ بیولوجی اور حیاتیات میں ارتقائی گیم تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ جانوروں میں ایثار کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ذرائع میں ہاک اینڈ ڈوو ماڈل کا ذکر ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ آخر کیوں جنگل میں جانوروں کی زیادہ تر لڑائیاں موت تک نہیں پہنچتی، بلکہ وہ ایک حد تک جا کر محض ڈرا دھمکا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اس ماڈل کے مطابق اگر دو ہاک یعنی جنگجو مزاج جانور آپس میں لڑیں تو موت یقینی ہے اور پے آف بہت برا ہے۔ اس لیے ارتقاء نے جانوروں کے اندر ڈو یعنی امن پسند حکمت عملی بھی رکھی ہے۔
جب لڑنے کے نقصانات فائدے سے زیادہ بڑھ جائیں تو جانوروں کے جبلی ماڈل توازن قائم کر لیتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کمال ہے۔ اسی طرح اگر ہم آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو دیکھیں، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سائبر سیکیورٹی، وہاں ہیکرز اور سیکیورٹی سسٹمز کے درمیان جو آنکھ مچولی چلتی ہے وہ بھی گیم تھیوری کے سخت اصولوں پر مبنی ہے۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ کتنی پراسرار اور گہری بات ہے کہ جنگل میں جانوروں کی بقا کا مسئلہ ہو، دنیا کے امیر ترین ممالک کے تیل کا کاروبار ہو، انٹرنیٹ پر اربوں ڈالر کے اشتہارات ہوں، یا دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ، ان سب مختلف نظر آنے والے معاملات کے پیچھے ایک ہی طرح کی ریاضی اور ایک ہی طرح کے اصول کار فرما ہیں۔ یہ واقعی بہت پراسرار ہے، لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ ریاضی اور یہ منطقی اصول واقعی اتنے ہی طاقتور ہیں اور دنیا کے پیچیدہ ترین نظام انہی پر چل رہے ہیں، تو پھر ہماری حقیقی دنیا میں اتنے زیادہ مسائل کیوں ہیں؟ لوگوں کے رویے اتنے غیر متوقع، عجیب اور بظاہر غیر منطقی کیوں نظر آتے ہیں؟ مطلب کیا یہ ماڈلز ہر چیز کی مکمل پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ وہی تو بات ہے۔ اور یہیں ہم گیم تھیوری کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں اس کی خامیوں اور انسانی رویے کی پیچیدگی کا تذکرہ آتا ہے۔ ذرائع بڑی دیانتداری سے بتاتے ہیں کہ اس تھیوری کی کچھ حدود ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مفروضہ یہ ہے کہ گیم کا ہر کھلاڑی ایک مکمل طور پر عقلی مشین ہے، جو کہ انسان نہیں ہوتا۔ بالکل۔ یہ فرض کرتا ہے کہ ہر شخص کے دماغ میں کیلکولیٹر لگا ہوا ہے اور اس کا زندگی میں واحد مقصد بغیر کسی جذبے کے صرف اور صرف اپنا مالی یا مادی فائدہ بڑھانا ہے۔ لیکن اصل دنیا میں انسان ایسے نہیں ہوتے۔ انسان جذباتی ہوتا ہے، اس کے اندر تعصبات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ منافع سے زیادہ بسا اوقات انسان انصاف اور برابری کی پرواہ کرتا ہے۔ لوگ صرف اس لیے اپنا مالی نقصان کروانے کو تیار ہو جاتے ہیں تاکہ کسی دوسرے کو اس کی زیادتی کا سبق سکھا سکیں، اور یہ خالص ریاضی کے نزدیک ایک سراسر غیر منطقی عمل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ تکنیکی سطح پر بھی کئی خامیاں ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی پیچیدہ گیم کے اندر ایک سے زیادہ نیش ایکویلیبریم موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک سے زیادہ؟ جی، ایسی صورتحال میں ریاضی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ کوئی حتمی پیشگوئی نہیں کر پاتی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مزید یہ کہ حقیقی دنیا کے معاملات میں چھپی ہوئی معلومات کی اتنی زیادہ تہیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز کو کسی ایک سادہ سے میٹرکس میں قید کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ریاضی اپنی جگہ ٹھوس ہے، مگر انسانی فطرت کے غیر متوقع پن کو محض نمبروں میں نہیں گنا جا سکتا۔ تو پھر یہاں ایک بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ چونکہ انسان غیر معقول ہیں، جذبات میں فیصلے کرتے ہیں اور بعض اوقات سرد منافع پر انصاف پسندی کو ترجیح دیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ زندگی کے لیے گیم تھیوری بیکار ہے؟ اگر انسان نے ان ماڈلز پر چلنا ہی نہیں تو ہم یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بیکار؟ بالکل بھی نہیں۔ دراصل یہ ہمیں ایک انتہائی مضبوط ریفرنس پوائنٹ یا ایک معیار فراہم کرتی ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ خالص منطق اور عقل کے مطابق ایک مثالی حالت میں کیا ہونا چاہیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں لوگ اس سے کتنا ہٹ کر چل رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ معاملات کہاں بگڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک نقشہ ہے؟ بالکل۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کن تعصبات، کن جذبات اور کن محرکات نے انسان کو منطق کے راستے سے ہٹایا ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو انسانی فیصلوں کی بھول بھلائیوں میں ایک نقشے کا کام دیتا ہے، اور خاص طور پر ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کب ہمارا ذاتی اور وقتی فائدہ ہمارے مجموعی نقصان کا باعث بننے والا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گیم تھیوری محض نمبروں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ سماجی روابط، انسانی تعلقات اور تصادم کی منطق ہے۔ یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک ایسا چشمہ ہے جو بتاتا ہے کہ جب مفادات کی جنگ چل رہی ہو اور سب ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہوں تو وہاں فیصلے کیسے جنم لیتے ہیں۔ جی،
اور سب سے بڑی چشمکشا دریافت غالباً یہی ہے کہ کیوں بعض اوقات بظاہر انتہائی عقل مند اور ہوشیار انسان ایسے فیصلے کر گزرتے ہیں جو بالآخر سب کے لیے خوفناک انجام کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانی سوچ کو ایک نیا رخ ملنا چاہیے۔ جی، اور اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا چونکا دینے والا خیال ابھرتا ہے جو ان ماڈلز کو جاننے کے بعد کسی کے بھی ذہن کو جھنجھوڑ سکتا ہے۔ قیدیوں کی الجھن اور باقی تمام گیمز کو بغور دیکھنے کے بعد ایک بہت کڑوا مگر سچا سبق ملتا ہے۔ بعض اوقات برے، تباہ کن اور غیر منطقی نتیجے اس لیے نہیں نکلتے کہ ان فیصلوں کے پیچھے موجود لوگ برے، ظالم یا بے وقوف تھے۔ تو پھر کیوں نکلتے ہیں؟ بلکہ ان نتائج کا اصل انحصار ان گیم کے اصولوں پر ہوتا ہے جس کا وہ حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ نظام یا اسٹرکچر ہی ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ عقل مند اور اچھے لوگوں کی بہترین اور انفرادی طور پر بالکل درست کوشش بھی بحیثیت مجموعی تباہی کا راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر زندگی کے کسی موڑ پر، کسی کاروباری، معاشرتی یا خاندانی معاملے میں یہ احساس ہو جائے کہ یہاں عقلی طور پر لیا گیا بہترین فیصلہ بھی بالآخر سب کا نقصان کر رہا ہے، تو کیا اس صورت میں اس فرسودہ گیم کو ہر حال میں جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یا پھر تمام تر توانائیاں ان بوسیدہ اصولوں کو توڑ کر ایک بالکل نئی گیم اور نیا نظام وضع کرنے پر لگانی چاہیے؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے آغاز میں کہا تھا، اگر پزل کے ٹکڑے مسلسل تباہی کی طرف شکل بدل رہے ہوں تو پھر شاید وقت آ گیا ہے کہ کھیل ہی بدل دیا جائے۔